بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ راستے میں ایک بہت جوان اور چھوٹی عمر کی لڑکی ملی جو سڑک پر سو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں اس کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانے کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، آپ بھی باقی مردوں کی طرح مجھے استعمال کر کے پھر سڑک پر پھینک آئیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے اس کو بولا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے۔ یہ سننا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ جب رو رو کر اس کا غبار نکل گیا تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ کہانی سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میری سگی۔ میں ایک کامیاب بزنس مین تھا اور آج مجھے ایک ڈیل کی وجہ سے آفس سے دیر ہو گئی۔ میں جلدی جلدی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ جلدی گھر پہنچ سکوں۔ دماغ اور جسم دونوں بہت تھکے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر پڑی روڈ کے کنارے جیسے کوئی موجود ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب ہیڈ لائٹس پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی تھی۔ مجھے لگا اسے مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے جا کر گاڑی روکی تو میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے اس رویے سے بڑی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر جوان لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور بغیر مجھے جانے پہچانے خاموشی سے کیسے میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام سعد ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، لیکن اس نے مجھے جواب نہ دیا، مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مجھے اس کی خاموشی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے کہا، جہاں آپ لے جائیں۔ مجھے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ لگی، میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور میرا ارادہ تھا کہ اسے تسلی سے بٹھا کر اس کی ساری بات سنوں گا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اسے گاڑی سے اترنے کو کہا تو اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور گاڑی سے اتر کر اداسی طرح سر جھکا کر میرے پیچھے پیچھے چلتی لانچ میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بالکل تسلی رکھے اور آرام سے بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً ملازمہ سے کہا کہ وہ کھانا ٹیبل پر لگا دے۔ ملازم نے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بھی اٹھ کر ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ اس نے پہلے تو انکار میں سر ہلایا، لیکن جب میں نے کہا میں کھانا کھانے لگا ہوں، آپ کو اگر دل نہیں ہے تو میرے ساتھ دینے کے لیے ٹیبل پر آ جاؤ۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر آ گئی ابھی اور کھانا کھانے لگی۔ اس کے کھانا کھانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنے دنوں کی بھوکی ہو، اس لیے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ کھانا کھایا تھا کہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ زیادہ کھا رہی ہے، لیکن مجھے اس کو دیکھ دیکھ کر شدید دکھ ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے اور کیوں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، تو اس نے آگے سے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، صاحب میرا تعارف لینا ضروری تو نہیں؟ میں نے کہا، اگر میں آپ کا تعارف نہیں لوں گا تو مجھے کیا معلوم کہ آپ کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، تو میں آپ کی مدد کیسے کروں گا؟ میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر کیسے آؤں گا؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ صاحب بڑی عجیب بات کرتے ہیں، آپ نے عزت سے کھانا کھلایا، یہی کافی ہے، اب باقی لوگوں کی طرح اپنا کام پورا کیجیے اور مجھے سڑک کے کنارے ڈال آئیے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کو میرا شجرہ نسب جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں تیر کی طرح لگی، کیونکہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی اسے غلط نیت سے اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ میں ایک بزنس مین ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس طرح کے غلط کاموں میں قدم نہ رکھا۔ میں نے اس کی بات کو بڑی مشکل سے برداشت کیا اور اسے بتایا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، ہاں صاحب بڑے لوگ دیکھے ہیں، اتنی بڑی گاڑیوں میں بٹھا کر لے آتے ہیں اور ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کا ارادہ بن ہی جاتا ہے، اس لیے آپ کا بھی بن رہا ہے تو آپ اپنا کام پورا کیجیے، سوال نہ کیجیے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بہت بے بسی نظر آئی۔ مجھے خود انسان ہونے پر شرمندگی ہونے لگی، کیونکہ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت کم عمر لگتی تھی، لیکن اس کی بات سن کر محسوس ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کے سارے ظالمانہ رنگ دیکھ لیے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا نام بتا دو، پتہ بتا دو کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں، تو اس نے کہا، میرا کوئی نام نہیں یا گھر۔ اس کے ساتھ ہی وہ رونا شروع ہو گئی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تمہارا کوئی نام نہیں ہے تو میں تمہیں گڑیا بلا سکتا ہوں۔ میں تمہیں کسی غلط ارادے سے نہیں لے کر آیا، تم میرے لیے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو۔ ماضی میں کیا ہوا میں نہیں جانتا، لیکن اب تم جب چاہو میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔
میرا ہاتھ جو میں نے اس کے سر پر رکھا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ میں تھام لیا اور کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے سکی بہن کہا ہے۔ اس کی آواز میں مجھے بے یقینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ ہاں، میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں اور تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے خاموشی سے اس کے اپنے گلے لگا لیا اور اسے جی بھر کر رونے دیا۔ جب اس کے دل کا غبار کم ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی شروع سے لے کر سب بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس حال تک کیسے پہنچی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام صوبیہ ہے اور یہ کہ اس کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔ وہ بچپن میں اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں جب وہ 5 سال کی تھی تب ہی فوت ہو گئی۔ وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی چچی بہت ہی ظالم خاتون تھیں، لیکن اس کی چچا کے وجہ سے اس کو گھر سے نہیں نکال سکتی تھی۔ لیکن جب وہ 17 سال کی ہوئی تو چچا بھی فوت ہو گئے تو چچی کو راہ مل گئی۔ اس کو گھر سے نکال سکیں لیکن دنیا دکھاوے کے لیے انہوں نے اس کو گھر سے نہیں نکالا بلکہ جھٹ پٹ میں ایک لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کروا دی۔ اس سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا کون تھا، کہاں سے آیا۔ بس ایک دن چچی نے اس کو بتایا کہ شام کو تمہارا نکاح اور رخصتی ہے، اور یہ معصوم یہ سمجھ رہی تھی کہ ظلم سے جان چھوٹے گی، اپنا گھر ہوگا، اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں۔ بس اس کو دلہن بنا کر اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، جس نے کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھا اور پھر آگے فروخت کر دیا۔ اس نے اس کو ایک کوٹھے پر فروخت کر دیا جہاں پر اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن کیونکہ یہ شریف ماں باپ کا خون تھی اس لیے اس کو کوٹھی کی مالکن کی بات نہیں مانتی تھی، جس وجہ سے اس پر بہت تشدد کیے گئے اور آخرکار اس کو کام پر لگا دیا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب وہ کوٹھے پر تھی تو اس طرح سڑک پر کیسے آئی، تو اس نے بتایا کہ وہاں تقریباً 1 سال رہی۔ اس عورت کی ہر بات مانتی رہی صرف اس لیے کہ اس کو کچھ پیسے دے گی۔ اس کی کمائی سے اس کو نہیں ملتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ پیسے لے کر اپنا کوئی کام شروع کرے۔ وہاں کام کرنے کے بعد بھی اس کو پیسے نہ ملے تو اس لیے وہاں سے فرار ہو گئی کہ عزت تو ہے نہیں، تو جب یہی کام کرنا ہے تو اپنے بل بوتے پر کروں، جس سے کچھ آمدنی حاصل ہوگی اور اپنی جیسی بہت سی لڑکیوں کو برباد ہونے سے بچا سکوں گی۔ بس یہی سوچ کر کوٹھے سے سڑک پر آئی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کو یہ بات یاد ہے کہ اس کی چچی کہاں رہتی، تو اس نے کہا وہ 17 سال کی تھی جب وہاں سے آئی تھی، اس لیے اس کو اچھے سے یاد ہے کہ وہ کہاں رہتی ہیں۔ اور جب اس نے اسے علاقے کا پتہ بتایا تو مجھے عجیب جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے اپنے ماں باپ کا، اپنے چچا کا نام بتاؤ، میں ان کے بارے میں تمام معلومات کرواؤں گا۔ اس نے مجھے تمام معلومات دے دی۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ تم بس آج کے بعد میری بہن ہو، کسی کو مت بتانا کہ تم کون ہو۔ ملازمین کو بھی میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ہے، اس لیے اس کا میری غیر موجودگی میں بھی اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ میری بات سن کر وہ معصوم اتنی خوش ہوئی کہ انتہا نہیں، کہنے لگی، میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے بھی کبھی بہن کہے گا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں اس کے بعد کوئی مجھے بہن کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی بہت ہی نیک ماں باپ کے اولاد ہیں جنہوں نے مجھ جیسی لڑکی کو بھی بہن بنا دیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل سے ایک خوک سی اٹھی۔ میں پہلے چاہتا تھا کہ جا کر اس کی درندہ صفت چچی کو تلاش کروں اور ان کو بتاؤں کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اور اس لڑکے کو سزا دلوانا چاہتا تھا جس نے اس کو آگے فروخت کر دیا۔ وہ یوں نہ جانا کتنے لڑکیوں کو برباد کر چکا ہوگا۔ وقت کا کام تھا گزرنا۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور سارے ذرائع استعمال کر کے مجھے معلومات حاصل کی۔ ان معلومات نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معصوم لڑکی کو وہ تمام معلومات کیسے پہنچاؤں۔ میں تو اس کے سامنے بھی آنے سے کترا رہا تھا۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جس کو منہ بولی بہن کہہ چکا تھا وہ روزانہ مجھ سے پوچھتی کہ بھائی کچھ معلوم ہوا، میں ہمیشہ اس کو ڈال دیتا۔ میں نے رات کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا تھا تاکہ مجھے میری بہن کا سامنا کرنا نہ پڑے، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ وہ بھی میری طرح رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں جب بھی اس کی شکل دیکھتا مجھے خود پر غصے آنے لگتا اور شدید دکھ ہوتا کہ میں اتنا بڑا مل آنر، کروڑوں روپے کا مالک، میری امداد سے نہ جانے کتنے گھر چل رہے ہیں، آج اتنا خالی ہاتھ ہوں کہ اپنی بہن کو حقیقت تک نہیں بتا سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت تھی ہی اتنی تلخ کہ زبان پر لانا مشکل تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو مجھے سامنے صوبیہ نظر نہیں آئی۔ میں نے ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں ہے اور بیمار ہے۔ میں جو ہمیشہ اس سے کتراتا پھرتا تھا خود اس کے کمرے میں چلا گیا، اس کی طبیعت معلوم کی۔ اس نے جب مجھ سے پوچھا بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے مجرموں کو سزا دیں گے، لیکن آپ ابھی تک معلومات ہی نہیں لے سکے تو ان کو کیا سزا دیں گے؟
اس کی بات نے مجھے شرمندہ کر دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو حقیقت سے آگاہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میں ہمت ہے تو میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے کہا ہمت کی کیا بات ہے، جتنا کچھ میں سہ چکی ہوں اس کے بعد تو مجھے کوئی بھی بات عجیب نہیں لگے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم 5 سال کی تھی تب ماں فوت ہوئی تھی، تو کیا کبھی انہوں نے تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں کچھ بتایا یا کچھ اور کہ تمہارا کوئی بہن بھائی بھی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے جو نہ جانے کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ میرا بھائی کہاں ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا وہ بد نصیب بھائی میں ہی ہوں۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی، میں اس کا بھائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور دکھ نے مجھے اندر سے کاٹ دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تمہیں اپنی بہن کہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارا وہ گمشدہ بھائی کہاں ہے، لیکن ابھی تو اپنا بھائی مجھے ہی کہہ سکتی ہو۔ صوبیہ کی تو اس بات سے تسلی ہو گئی، لیکن میری بے چینی بڑھ گئی۔ مجھے میرے شک کا ثبوت چاہیے تھا۔ میں ایک دن اسے چیک اپ کرنے کے بہانے ہسپتال لے گیا اور اس کا بلڈ سیمپل لے لیا۔ مجھے جو شک تھا اس کو یقین میں بدلنا چاہتا تھا، تاکہ بغیر ثبوت کے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کی بلڈ کی رپورٹ نے مجھے وہ ثبوت مہیا کر دیا۔ اب میرے پاس ایسا ثبوت تھا کہ میں کم از کم اس ثبوت کے ساتھ صوبیہ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے جا کر رپورٹس صوبیہ کے سامنے رکھی۔ اسے کہا کہ یہ ڈی این اے رپورٹ ہے، تمہیں بتا دیں گی کہ تمہارا بھائی کون ہے۔ وہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میں اس کو کیسے لے جا سکتا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بھائی کو کیسے جانتا ہوں۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ میرا دوست ہے۔ بہن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے ملنے کو بے چین تھی، لیکن مجبوری نے میرے ہاتھ پاؤں بند رکھے تھے کہ میں اس کے بھائی سے نہیں ملا سکتا تھا۔ ایک دن جب میں اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس بات پر رو رہا تھا تو اچانک صوبیہ میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھ کر ضد کرنے لگی کہ بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں نے بات بدلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ضد نے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور آخر جو راز میں اتنے عرصے سے سینے میں دبا کر پھر رہا تھا وہ راز اس کو بتا دیا کہ میرا کوئی دوست نہیں بلکہ میں خود اس کا سگا بھائی ہوں۔ وہی بد نصیب بھائی جس کو ڈھونڈتے ہوئے ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ تو میری بات سن کر سکتے میں آ گئی، لیکن اس کے سامنے رپورٹس پڑی تھیں اور اسے یقین کرتے ہی بنی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں آج اس مقام تک کیسے پہنچا ہوں، تو وہ میری سائیڈ کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ میرے اندر کتنے سالوں سے بہت سا غبار جمع ہوا تھا۔ مجھے بھی کوئی ایسا سامع چاہیے تھا جو جام بردار ہو کر میری کہانی سن سکتا، اور مجھے اپنی اس کہانی کو سنانا ہی پڑا۔ والد کی وفات کے بعد میرے ننیال میں کوئی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں دودھیال میں رہنا پڑا، اور دودھیال میرے صرف ایک چچا تھے۔ چچا تو بہت اچھے تھے، لیکن چچی کی غیر موجودگی میں مجھ سے سارے کام کرواتی، بات بات پر مارتی۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن میری چچی میرے سامنے میری ماں کو برا بھلا کہتی تھی۔ ان کا بالکل اس چیز کا احساس نہیں تھا، اور میری بہن صرف 1 سال کی تھی، اور میرے سامنے ایک دن میری چچی نے میری بہن کو بھی مارا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے چچی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، جس کی وجہ سے چچی نے مجھے کہا کہ وہ میرے چچا کو میری شکایت لگا دے گی۔ میں چھوٹا تھا اور اس بات سے ڈر گیا، اس وجہ سے میں وہ گھر چھوڑ کر دیا اور بھاگ گیا۔ شاید میرے نصیب اچھے تھے، یا شاید میرے ساتھ میری ماں کی دعا تھی کہ مجھے نیک دل آدمی مل گیا اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ میں ان کے گھر کے سارے کام کرتا تھا، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر پالا، اچھی تعلیم و تربیت بھی دی، اور مرتے مرتے اپنی تمام جائیداد بھی میرے نام کر دی۔ میں ابھی انہی جائیداد کا وارث تھا۔ یہ دولت، روپیہ، پیسہ سب کچھ ان کا تھا، لیکن مجھے اپنا بچپن نہیں بھولتا تھا، اس لیے میں نے یتیم خانے اور ایسے ادارے قائم کر رکھے تھے جس میں چھوٹوں بچوں کے رہنے کا انتظام ہو، یتیم بچوں کی مدد کی جاتی تھی اور تعلیم و تربیت کی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میری بہن کتنے سالوں تک سڑکوں پر رلتی رہی، اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ دکھ دیتی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اگر یہاں سے چلا گیا تو بعد میں میری ماں اور بہن کے ساتھ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت تو مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا، میری بہن نے مجھے بڑے دل سے معاف کر دیا۔ اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اب آپ مجھے جانتے تک نہیں تھے، تو بھی آپ نے مجھے بہن کا درجہ دیا اور عزت سے رکھا۔ میں زندگی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں، اور مجھے بھی سکون چاہیے تھا جو کہ اس گھر میں آ کر مجھے مل گیا ہے، لیکن میں اپنی بہن کے اور اپنے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے اس انسان تک پہنچنا تھا جس نے میری بہن کو اس حال تک پہنچایا تھا، کیونکہ معلومات حاصل کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ میری چچی کو سزا قدرت نے دے دی،
ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، بستر پر پڑی رہتی تھیں۔ ان کے بچے جن کی خاطر انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ مکافات عمل اسے ہی کہا جاتا ہے۔ وہ سارا سارا دن بھوکی پیاسی پڑی رہتی تھیں۔ شاید اب ان کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہوگا، اور میرے خیال میں یہ سزا ان کے لیے کافی تھی۔ صرف ایک انسان رہتا تھا، اور وہ میری بہن کا شوہر۔ میری بہن نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہوا یا نہیں۔ اس سے ملنا بہت ضروری تھا تاکہ معلوم ہو سکے میری بہن کا نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا، اگر میں اسے عزت سے کہیں اور شادی کرنا چاہوں تو کوئی گناہ نہ ہو۔ اس سب کے لیے وقت درکار تھا کہ اس لڑکے کو صرف میری بہن اور چچی نے دیکھا تھا، اور چچی تو بول بھی نہیں سکتی تھی، اور بہن کو میں ہر جگہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن انصاف کے لیے میں نے پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ خدا بھی ظالموں کی رسی بس ایک حد تک دراز کرتا ہے، اور مجھے بھی آخر اس لڑکے کا پتہ مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کوئی اکیلا لڑکا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا گروہ ہے جو اس طرح مختلف مجبور لڑکیوں کو نکاح کا جھانسا دے کر آگے فروخت کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ آج تک پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکی۔ اب مسئلہ میری بہن کا نہیں رہا تھا، میری بہن جیسی بہت سی بہنوں کا معاملہ تھا۔ اس لیے میں نے اپنی طاقت استعمال کی اور ایک گروہ کو ہائر کر لیا، جن کو آج تک پولیس بھی پکڑ نہیں سکی۔ وہ لوگ ایسے ہی ظالموں کو سزا دیتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مجرم تو سارے ختم ہو چکے تھے، لیکن وہ گیا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا، اور میری بہن کو اب کوئی شریف انسان قبول نہیں کر سکتا تھا، اور یہ تلخ حقیقت میں بھی جانتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو ایک گھر میں بند کرنے کی بجائے اس کو مضبوط بنانے کا سوچا، تاکہ وہ کل کو اپنی جیسی مجبور لڑکیوں کو مدد کر سکے، اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ میں نے اس کو ہر طرح کی تربیت دلوائی۔ اس نے قانون کا راستہ چنا اور فورس جوائن کر لی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک NGO بنا لی جو مجبور لڑکیوں کی مدد کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف لڑکیوں کو ملا کر ایک گروپ بنا لیا جو اس طرح کی لڑکیوں کو ٹریس کرتی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ جہاں برائی دیکھو اس کو ختم کرنے کی اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حسی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور میری بہن جیسی کتنی ہی معصوم بہنیں ہر روز اپنی عزت کو تار تار کرتی ہیں، یا پھر حرام موت کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اور خدارا بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا بھی چھوڑ دیں، اور بیٹی دیتے وقت آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔